أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام قسم کی بڑائیاں، توصیف و تمجید، تحمید و تحلیل اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا رب العالمین ہے۔ کروڑہا درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے خالص رحمت بنا کر ساری انسانیت کے لیے مبعوث کیا۔ اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طریقے سے ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز بھائیوں، ساتھیوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، آج 26 جنوری ہے۔ آج کے دن کو یوم جمہوریت کہا جاتا ہے، انگریزی زبان میں اسے ریپبلک ڈے کہا جاتا ہے۔ 1950 کے اندر ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو لکھا گیا، اس کی تشکیل دی گئی اور اس کا بل پاس کیا گیا اسی دن 26 جنوری کے اندر 1950 میں۔ تو اس وقت کے پریزیڈنٹ اور اس وقت کے پردھان منتری سبھوں نے یہ اعلان کیا کہ اس کا ہم ہمیشہ کے لیے تہوار منائیں گے، ہمیشہ اسے یاد رکھیں گے اس دن کو، کیونکہ اس دن کے اندر جو کانسٹیٹیوشن تشکیل دی گئی، جس کے لکھنے والے ڈاکٹر امبیڈکر صاحب تھے، انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہاں پر ہندوستان میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی زبان بولنے والے ہوں، چاہے وہ کسی بھی نسل سے ان کا تعلق ہو، چاہے وہ کسی بھی دین کی اتباع کرنے والے ہوں، یہاں پر سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ کسی کو اس کی زبان کی بنیاد پر، اس کی ذات کے بنیاد پر، اس کے دین کے بنیاد پر، اس کے کلچر کے بنیاد پر ڈسکرمنیشن نہیں کیا جائے گا، تفرقہ نہیں کیا جائے گا۔ ہندوستان کے باشندوں کو پورے کا پورا حقوق ملے گا، یہاں پر سب کی حفاظت کی جائے گی۔ حقیقی معنی میں سیاست انہی چیزوں کا نام ہے۔ سیاست کا آغاز اس دنیا میں ہوا تھا اس وقت جب لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، مالدار غریبوں کو ہڑپ رہے ہیں، ظالم مظلوموں پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں، اور جن کے پاس طاقت ہے انہوں نے تو غیر طاقتیوں کو ہمیشہ کے لیے مجبور بنا رکھا ہے۔ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے سیاست کو بنایا گیا تاکہ انہیں جوڑ کر ظالموں کے ہاتھ کو مارے، مظلوموں کا ہاتھ تھامے۔ اس کے لیے سیاست کا آغاز ہوا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج سیاست ایک گندی گالی سے کچھ کم نہیں ہے۔ کسی کو آپ گالی دینا چاہیں تو آپ کہیے کہ تو سائنسدان ہے، تو سیاست دان ہے، تو سیاست کرنے والا ہے، تو سیاست پالیٹکس کھیلنے والا ہے۔ آج یہ گندی گالی سے کچھ کم نہیں عزیز ساتھیوں، کیونکہ جن لوگوں نے سیاست کو آج تھامے ہوا ہے، ان لوگوں نے تو مکر، فریب، دھوکہ، دو رنگی، منافقت، جتنی بھی ڈکشنری میں اس قسم کے الفاظ ہیں، سب کو وہ اپنے اندر استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو لوگوں کو سیاست کے نام میں غلام بنا رکھا ہے۔ جب ہم 26 جنوری کی تاریخ پڑھتے ہیں، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ پڑھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کے مسلمان، جن کی بہت بڑی تعداد تھی، جنہوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے کسی کسر کو چھوڑا نہیں، ہر ممکن کوشش کی، اپنے جانوں کو کھپایا، اپنے دولت کو خرچ کیا، اور اپنے سے جتنا بھی ممکن ہے پوری کوشش کی کہ ان انگریزوں کو ہندوستان سے مار بھگائیں، کیونکہ انہوں نے یہاں پر تو اندھا راج قائم کیا ہوا تھا، ظلم کی بنیاد پر لوگوں پر سیاست کرتے تھے۔ تو مسلمان وہ ایسی قوم ہے جو سب سے زیادہ ان انگریزوں کے لیے ایک مصیبت بنے ہوئے تھے، ان کے حلق کا کانٹا بنے ہوئے تھے۔ انگریز نے انہیں توڑنے کے لیے،
اس نے پوری طاقت لگائی، لیکن آخرکار مسلمانوں کے زور کے سامنے اسے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ ہاں، اس میں بھی کوئی انکار نہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ غیر مسلمان بھائی، ان کی بھی کافی بڑی تعداد تھی، انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان ظالموں کے منہ کو کالا کیا۔ لیکن آج جب یوم جمہوریت منایا جا رہا ہے تو ہم بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں کہ کس جمہوریت کی بات ہو رہی ہے؟ ہمارے آبا اجداد جن لوگوں نے کانسٹیٹیوشن لکھا، اس میں مختلف آرٹیکلز ڈالے، اس میں مختلف لاس اینڈ رولز کو اندر حصہ بنایا، جس میں انصاف قائم کرنے کی بات تھی، جہاں پر عدل کی بنیادوں کو کھڑا کرنے کی بات تھی، جہاں پر انسانوں کو راحت دینے کی بات تھی، جہاں پر ہر آدمی اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، اس کی چھوٹ کی بات تھی۔ لیکن آج ان میں سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے وقت ضائع کیا۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ہندوستان میں ایک ہی مذہب کی بات چلنے والی ہے، ہندوستان میں جو سیکولرزم کی جو بات ہو رہی ہے وہ صرف زبانوں سے کہنے کی بات ہے، عملی جامہ پہنانے کا یہاں پر کوئی مدعا پیش نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہمارے اسلاف کو یہ بات معلوم ہوتی، ہمارے بڑوں کو یہ بات معلوم ہوتی، جنہوں نے ہندوستان کو رہا کرنے میں ہر ممکن کوشش کی، تو وہ ایسے کام کرتے ہی نہیں۔ اگر یہاں پر ایک ہی مذہب کا راج، ایک ہی مذہب کا اندھا راج اگر چلنا ہوتا تو انہیں ایسے کانسٹیٹیوشن کی لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں پر صرف اونچے ذات کے لوگوں کی بات چلے گی اور نچلے ذاتوں کو دبایا جائے گا، کوٹا جائے گا، ان کی مندروں کو توڑا جائے گا، ان کے بڑوں کو قتل کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو اس کانسٹیٹیوشن کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آج کا دن 26 جنوری یوم جمہوریت منانے کا کیا معنی ہے؟ افسوس در افسوس، آج ہماری جو تاریخی محنتیں تھی وہ محنتیں بیکار ثابت ہو گئی ہیں۔ آج ہندوستان کے پردھان منتری ایک مذہب کے طرف مائل ہیں، جبکہ اس سے پہلے جتنے بھی پردھان منتری تھے انہوں نے سیکولر تصور کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی مذہب کے نہیں ہیں، مذہب کی کوئی بات نہیں ہوگی پارلیمنٹ کے اندر، یہاں پر بات ہوگی سبوں کو جوڑ کر سب پر انصاف کیسے لاگو کیا جائے، اس کی بات ہوگی۔ اس کے لیے پردھان منتری چنا جاتا ہے، اور ساری دنیا میں ہندوستان کی ڈیموکریسی اور ہندوستان کا سیکولرزم کافی مشہور تھا، اور ایسے بھی ملک تھے جنہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ہندوستان سے تمہیں ایک عبرت حاصل کرنی ہے، ہندوستان کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے۔ دیکھو اتنی بڑی تعداد، اتنے زیادہ نسل، اتنی ساری زبانیں، اتنی ساری ذاتیں، اتنے سارے مذاہب، لیکن وہاں ڈیموکریسی کو قائم کیا گیا ہے، وہاں پر مذہب کو اپنے اپنے خاص چیزوں میں شامل کر لیا گیا ہے، اور جب بھی لوگ جمع ہوں گے سیاست کرنے کے لیے، سیاست دان کوئی مذہب کو پروموٹ نہیں کریں گے۔ ساری دنیا یہ مثال لیتی تھی، لیکن آج ہو کیا رہا ہے کہ پردھان منتری ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر وہ پورے کام کرتے ہیں جو کوئی مذہبی پیشوا کرتا ہے، کوئی ایک پجاری سوامی کرتا ہے، یہ سارے کام کرتے ہیں، اور باہر آ کر یہ کہتے ہیں کہ میں ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن اور پارلیمنٹ کا میں پرائم منسٹر ہوں۔ یہ کیسا دھوکہ ہے؟ یہ کسے بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ تو افسوس عزیز ساتھیوں، آج کا یہ جو 26 جنوری ہے، یہ کیا ہم اس میں خوشی منائیں یا پھر غم منائیں یا پھر کریں تو کیا کریں؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نقطہ، سوالیہ علامت یہاں پر ڈالنے پر ہم مجبور ہو گئے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ہم نے دیکھا چند دن پہلے اسی کانسٹیٹیوشن کو ماننے والے ملک میں، جہاں پر مذہب کے بنیاد پر کوئی تفرقہ نہیں کیا جائے گا، اس کا دعویٰ علل اعلان کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، اور لوگ اسے بولتے بھی ہیں۔ ایسے ملک میں ایک ایسی جگہ کا انوگریشن کیا گیا جہاں پر ایک مسجد ہوا کرتی تھی، اس مسجد کو ڈھا کر وہاں پر ایک مندر بنایا گیا، اور کورٹ نے، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا، وہ فیصلہ دیکھ کر آج کے جتنے بھی عقل مند ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ یہ کس بنیاد پر فیصلہ کیا جا رہا ہے؟ کیا اس بنیاد پر فیصلہ ہے
کہ یہاں پر ایک زمانے میں رام مندر ہوا کرتی تھی جہاں پر کوئی اس کی ثبوت نہیں ہے کہ یہاں پر مندر ہوا کرتی تھی. وہاں پر آپ نے مسجد کو ڈھایا اور وہاں پر مندر بنایا. عزیز ساتھیو، یہ علل اعلان سب کے سامنے کیا جا رہا ہے اور یہ جو ججمنٹ ہے اسے ساری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان میں ہو کیا رہا گیا ہے. ہندوستان تو عقل مندوں کا ملک ہے، پڑھے لکھوں کا ملک ہے، بہت سارے میدان میں ہندوستانی کا مونوپولی چل رہا ہے. یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن ڈنکے کی چوٹ میں علل اعلان ایسے ججمنٹ کو پاس کیا جاتا ہے جہاں 25 کروڑ سے زیادہ ایک مذہب کے ماننے والے ان کی عبادت گاہ کو گرا کر ایک دوسری عبادت گاہ کھڑی کر دی گئی ہے. ایک ایسا انصاف ہے، ایک ایسے یوم جمہوریت ہے، ایک ایسا ریپبلک ڈے منایا جا رہا ہے، ایک کون سا کانسٹیٹیوشن جس نے اس کی اجازت دی. مذہب کے بنیاد پر کنکرنگ اسٹیٹ ججمنٹ دیا گیا ہے کہ ہاں ثبوت تو نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی مندر ہوا کرتی تھی، ثبوت تو نہیں ہے کہ یہاں پر رام نے ان کی پیدائش ہوئی، ثبوت تو نہیں ہے کہ یہاں پر پہلے اس کے نیچے کوئی مندر ہوا کرتی تھی، کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ میجورٹی جو قوم ہے ان کے ریلیجیس سینٹیمنٹس اس سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے دینی جذبات اس سے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان جذبات کو نہ ٹھیس پہنچایا جائے اس لیے سپریم کورٹ جو کانسٹیٹیوشن کو ماننے والی کورٹ ہے اس نے یہ کہا کہ یہاں پر مندر بنانے کی اجازت دیتے ہیں. عزیز ساتھیو، یہ کیسے ایک طرف ہم کانسٹیٹیوشن پڑھ رہے ہیں، ایک طرف ہم آزادی کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف ہم نے انگریزوں کو مار بھگایا ہے اور ایک طرف کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہر قسم کے لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے. لیکن اتنا بڑا بلنڈر، اتنا بڑا دھوکہ، اتنی بڑی دو رنگی، اتنی بڑی منافقت دیکھنے کو مل رہی ہے. پتہ نہیں کہ جنریشنز کو، ان کے جنریشنز کو وہ کیا بتائیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ اسے ڈھانے کے تو ثبوت مل رہے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ مندروں کو ڈھا کر مساجد بنائے گئے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. مسجد والے مندروں کو انہوں نے توڑا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تاریخی کوئی ثبوت نہیں ملتا. لیکن اب ہندوستان کے اس کام نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ مندر والوں نے مسجد کو توڑا ہے. کورٹ نے اس پر جسٹیفیکیشن دیا ہے، کورٹ نے اس پر ججمنٹ دیا ہے اور یہ ہندوستان کی تاریخ میں 101% ذرا برابر بھی شک نہیں کہ یہاں پر مسجد ڈھائی گئی، پورے ثبوت کے ساتھ آنے والی پوری نسلیں پڑھیں گی. پتہ نہیں یہ کس قسم کے لوگ تیار کرنا چاہتے ہیں. نام رام جی کا لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کی مندر کو ہم بنا رہے ہیں، ان کے اوپر پوجا کر رہے ہیں. افسوس جس رام کا نام لیا جا رہا ہے ان کی جب کتھا ہم پڑھتے ہیں، ان کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، یہ جب انہوں نے اپنی بیوی سیتا کو انہوں نے بچا کر ہندوستان پہنچایا اور جب وہ ایودھیا گئے اپنی ساتھ بیوی کو لے کر، تو ایودھیا کے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر رام کی حکومت ہوگی، وہ ہمارے بادشاہ بنیں گے. لیکن رام جی کی جو سوتیلی ماں تھی جن کا نام تک کہی گئی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا بیٹا بھارت ہی یہ ہندوستان کا بادشاہ بنے گا. تو رام جی نے سیاست کھیلا. یہ رام کے ماننے والے، رام کے جو ہے دعوے کرنے والے، ان کی کتھا پڑھنے والے، وہ اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ رام جی نے کہا کہ اگر تمہیں یہ خواہش ہے کہ تم اپنے بیٹے کو بٹھانا چاہتی ہو تو میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کوئی سیاسی چال نہیں کھیلا، کوئی مکر و فریب کا کھیل نہیں کھیلا. انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ راتیں رات بھارت کو ختم کر دیا جائے جو ان کا خود کا بھائی ہے اور رام آگے آئیں اور بادشاہ بن جائیں. انہوں نے تو انصاف قائم کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، خون بہانے سے بچانے کے لیے، انہوں نے اگرچہ کہ پوری قوم یہ کہہ رہی تھی کہ انہی کے ہاتھ میں طاقت جائے گی، انہوں نے کہا کہ مجھے طاقت نہیں چاہیے اور 14 سال بنواس کے لیے وہ جنگل چلے گئے. سیاست کا نام لے کر کھیل کھیلنے والے. عزیز ساتھیوں، سیاست دان بہت سارے کھیل کھیلتے ہیں، سیاست میں ہر قسم کے کالے رنگ کے کرتوتے تو بہت ہیں،
لیکن سب سے کالا کرتوت، سب سے بدترین کھیل، سب سے ذلیل حرکت، سب سے زیادہ رسوائی اٹھانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ مذہب کے نام پر مذہب کو استعمال کرے سیاست کرنے کے لیے، دین کو استعمال کریں سیاست کرنے کے لیے۔ یہ سیاست دانوں کی بدترین حرکت ہے۔ وہ اگر سیاست کھیلتے ہیں تو کھیلیں دوسری جگہ، وہ اگر سیاست کھیلتے ہیں پیسوں میں تو کھیلیں، وہ اگر سیاست کھیلتے ہیں مختلف انداز میں کھیلیں، اس میں وہ ان کا معاملہ ہے۔ اگرچہ کہ میں نے آپ کو بتایا سیاست ایک بہت ہی اچھی چیز ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے جو ہے رسول، نبی اور بادشاہ تھے۔ اس کے بعد خلفائے، وہ بھی اپنے اپنے زمانے کے خلفاء رہے۔ اس کے بعد زبردست لوگ آئے، انہوں نے سیاستیں کی۔ سیاست کی تو اچھی مثالیں بہت ملتی ہیں، لیکن انہوں نے جو سیاست کو اپنا کھیل بنا لیا ہے، ان کی سب سے بدترین اور ذلیل اور فریب سے بھری ہوئی حرکت یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی چیز پر قابو پانا چاہتے ہیں، اپنی سیاست کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ دین کا کھیل کھیلتے ہیں، مذہب چیزوں کو اچھالتے ہیں، اسے چھیڑتے ہیں، اور ایک مذہب والے انہیں ایک طرف کرتے ہیں، دوسرے مذہب والوں کو دوسری طرف کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے مطالب کو حاصل کرتے ہیں۔ ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ یہاں پر جو یہ انوگریشن کیا گیا، یہاں پر جو مندر کو کھولا گیا، یہ ایک سیاسی حرکت ہے، ایک سیاسی کام ہے۔ اس کے پیچھے کوئی مندر بننے کا مقصد نہیں۔ اگر مندر بننے والے، رام جی کی اتباع کرنے والے، رام جی کا دعویٰ کرنے والے اگر وہ مندر بننا چاہتے تھے تو مندر کے انوگریشن کے لیے کنہیں انوائٹ کیا گیا؟ وہاں پر تو انل امبانی بیٹھا ہوا ہے، جس کے تو ہزاروں کروڑ اس نے لوٹ کے ہندوستان کو دھوکہ دیا۔ وہاں پر تو پورے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جائیے دیکھیے کہ کنہیں کنہیں بلایا گیا ہے۔ یہاں پر تو ایکٹرز کا ایک بہت بڑا جموڑا جمع گیا ہے، جبکہ پورے وہاں ایکٹرز ہی تھے، اور بعض جو فلمی دنیا کے انہیں بلایا گیا ہے۔ کنہیں بلایا جا رہا ہے؟ اگر یہ پوتر کام تھا تو اس کام کے لیے ان لٹیروں کو بلایا جائے گا جنہوں نے ہندوستان کو لوٹا۔ یہاں پر تو کسان اپنے قرض ادا نہیں کرنے کی وجہ سے سولی پر چڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں۔ وہاں پر جو ہندوستان کے بینکوں سے کروڑہا، ہزاروں کے کروڑ اس نے جو چوری کیے، اسے ادھر بلایا جا رہا ہے۔ یہاں پر پوترتا کہاں ہے؟ یہاں پر یہ جو دین کی باتیں کہاں ہیں؟ تو سمجھ لیجیے عزیز ساتھیو، یہاں پر سیاست کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور بدترین کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور سیاست میں مذہب کو ڈال کر، مذہب کے رنگ کو دے کے یہ اپنے الیکشنز جیتنا چاہتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے سارے لوگ جانتے ہیں۔ اسی لیے ہندوستانیوں کو جب کہا گیا کہ 22 جنوری کے اندر آپ جھنڈے نکالیں، آپ جو ہے فلاں چیز کریں، فلاں حرکت کریں، تو سارا ہندوستان اس پردھان منتری کی بات کو نہیں مانا۔ ہاں، چند بیوقوف کم سمجھ لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا، جن کے پاس بھی عقل تھا، چاہے وہ مسلمان ہو کہ وہ غیر مسلمان ہو، جو بھی عقل مند ہندو حضرات تھے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف رام کا نام لیا جا رہا ہے، ایک طرف مندر کا نام لیا جا رہا ہے، ایک طرف پوترتا کا نام لیا جا رہا ہے، اور علل اعلان ظلم کیسے ممکن ہے؟ اور یہ بات بھی آپ جان لیجئے، ہندوستان کے 4 قسم کے جو شنکراچاریہ ہیں، انہوں نے ادھر حاضری دینے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ ابھی مندر کمپلیٹ ہوئی نہیں، اس سے پہلے آپ یہ پوجا پاٹ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو پورا کام ہوا ہی نہیں۔ تو یہ سارے عقل مندوں کو معلوم ہو گیا کہ یہاں پر ایک سیاسی کھیل ذلیل پیمانوں میں کھیلا جا رہا ہے، اور مذہب کو الیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، دین کو انتخابات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عقل مندوں نے اسے بڑے اچھے انداز سے سمجھ لیا۔ جی ساتھیو، ان باتوں کو میں نے آپ کے سامنے جو رکھا، یہ سمجھیے کہ میرے ذہن کی بکلاکھٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ لیکن ہم مسلمان کریں تو کیا کریں؟ ان حالات میں ہم مسلمانوں کو کرنا کیا ہے؟ ہم مسلمان کس سمت آگے بڑھیں؟ کیا ہم ایسے ہی بیٹھ کر روتے رہیں گے؟ ہم ہمیشہ رونے والے بن گئے۔ ہماری تو مثال مطلقہ عورت جیسی ہو گئی ہے کہ ہر بار روتے رہتے ہیں، ہر بار روتے رہتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو گیا، ہم پر ظلم ہو گیا، ہم پر ظلم ہو گیا۔ صرف رونے کے علاوہ کوئی چیز ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلا کام عزیز ساتھیو، یہ جو بابری مسجد کو توڑ کر مندر بنانے کا جو سٹیٹمنٹ دیا گیا،
وہ ججمنٹ میں سب سے مضبوط نقطہ بطور دلیل یہ پیش کیا گیا کہ مسلمانوں نے اس مسجد میں کئی دنوں سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن یہاں کے لوگ اگر مٹی بھی ہے وہاں پر انہوں نے پوجا پاٹ کیا، لیکن مسلمان یہاں پر ایک مدت تک کے لیے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، تو معلوم ہوا کہ انہیں اس مسجد کی ضرورت نہیں۔ یہ بڑا ہی مضبوط دلیل تھا جو مخالف لوگوں نے پیش کیا اور اس کی بنیاد پر ججمنٹ دیا گیا۔ تو جی ساتھیو، تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہ جتنے بھی مساجد ہیں اس کی حفاظت ایسے نہیں ہوتی کہ آپ نے وہاں پر سیمنٹ لگا لیا، آپ نے پتھر لگا لیے، آپ نے مضبوط گیٹ لگا لیا، نہیں، مسجدوں کی حفاظت ہوتی ہے نمازیوں سے۔ مسجدوں میں برکتیں آتی ہیں نمازیوں کی وجہ سے۔ تو ہم جائیں جو صرف جمعے کی نماز پڑھنے کے عادی ہو گئے، اگر آپ کے دل میں ایمان ہے اور آپ کو بے قراری ہو رہی ہے کہ ایک مندر ایک مسجد کی جگہ بن دی گئی ہے، تو آپ اٹھیں اور پنجگانے نماز کی پابندی کا وعدہ کریں، اپنے ساتھ کہیں کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا اور جہاں کہیں بھی مسجدیں ہیں اسے آباد کروں گا۔ یہ پہلا کام ہے جو ہم اور آپ کو کرنا ہے۔ بیٹھ کر اور سوچ کر صرف روتے رہنا، فکر کرتے رہنا، اس سے کچھ ہوگا نہیں، اور آپ اور کمزور ہوتے جاؤ گے اور ذلیل ہوتے جاؤ گے۔ رونا رونے سے کوئی قوم جیتتی نہیں، قومیں جیتتی ہیں اٹھ کے کھڑے ہونے سے، قومیں جیتتی ہیں اٹھ کے کھڑے ہو کے نگاہ میں نگاہ ڈالنے سے، اور قومیں جیتتی ہیں ظالموں کے خلاف بغاوت کرنے سے۔ عزیز ساتھیو، ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ان مسجدوں کی حفاظت عبادتوں کے ذریعے سے کریے۔ ان مسجدوں میں جائیے، یہاں پر 5 وقت کی نمازیں پڑھیے۔ فجر کی نماز میں آج ہماری مسجدوں کی حالت کیا ہے؟ فجر کی نماز میں کتنے ہم حاضر ہوتے ہیں؟ کتنے ہیں جو فجر کی نماز میں بڑے ذوق و شوق سے پہنچتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سے مناجات ہوگی، یہاں پر اللہ کا کلام سنایا جائے گا، سنا جائے گا۔ عزیز ساتھیو، یہ ہماری حالت ہے۔ اگر ہم ایسی حالت میں رہیں تو یہ نہیں، اس کے بعد پوری مسجدیں جاتی رہیں گی۔ پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں پنجگانے نماز کا وعدہ کرنا ہے کہ کوئی نماز میرے سے نہیں چھوٹے گی۔ یہ دل کے گہرائی سے اسے ٹھان لینا ہے۔ دوسرا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے اصل جو عنصر کار فرما ہے، جو اصل ایلیمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں ہمارے دین سے ڈر ہے، ہماری اذان سے ڈر ہے، ہمارے ایمان سے ڈر ہے۔ انہیں ہم مسلمانوں کو دیکھ کر جو سب سے زیادہ بے قرار کرنے والی چیز یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے، ہمارے پاس توحید ہے، ہم شرک کو منحوس مانتے ہیں، یہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو ایمان ہے اسے دیکھ کر وہ بے قرار ہوتے ہیں، اسے دیکھ کر وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس ایمان کو باقی رکھنے کے لیے اس کی نشر و اشاعت کریں، اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ جتنے بھی مسلمان دیکھیں انہیں ایمان کی طرف بلائیں، اور غیر مسلمان بھی ہیں انہیں اسلام کی طرف بلائیں۔ یہ چیز اصل ہے جسے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اصل میں کوشش یہ ہے کہ توڑا جائے، پھوڑا جائے، ان کے پرخچے اڑائے جائیں، تاکہ وہ یہ کام نہ کریں، وہ اپنے دین کی نشر و اشاعت نہ کریں، وہ اپنے اسلام کو لوگوں تک نہ پیش کریں، وہ اسلام دوسروں تک نہ پہنچے۔ یہ انہیں اصل میں بے قرار کر رہی ہے۔ ہمیں وہی کام کرنا ہے، امن و امان کے ساتھ جائیں، لوگوں کو اسلام پہنچائیں۔ کوئی غیر مسلمان ساتھی ایسا آپ کا نہ ہو جس نے آپ کے منہ سے اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ نہیں سنا ہو۔ کوئی آپ کا ساتھی ایسا نہ ہو جو اسلام کے تعلق سے تو معلومات رکھتا ہے لیکن مسلمان ہو نہیں پایا، وہ آپ سے بچ نہ سکے، وہ آپ سے پھسل نہ سکے۔ اور وہ مسلمان بھائی جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اور آپ سے مل بیٹھے، آپ نے ایمان کی حرارت اسے نہیں پہنچائی، تو آپ کا ایمان ہونا بیکار ہے۔ آپ کا یہ جو ٹھنڈا ایمان ہے اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ ایمان تو حرارت کا نام ہے جو بڑی تیزی سے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اور تیسری چیز، یہ جو مبارک دین ہے، یہ جو دین ہے جسے اللہ نے ہمارے لیے چنا ہے، جسے اسلام کہتے ہیں، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کی احادیث ہیں، اس پر عمل کریں، اللہ کے دین کو نافذ کریں۔ کتنے ہم مسلمان ہیں جو نام مسلمانوں کا ہے لیکن عمل میں اسلام نہیں ہے۔
عمل میں حرام سے بچنے کی کوئی جو ہے ان کے پاس کوشش نہیں. نہ آنکھوں کے حرام سے بچا جا رہا ہے، نہ دوسرے حرام چیزوں سے بچا جا رہا ہے، بلکہ وہ نام اسلام کا لیتے ہیں اور کبھی کبھار انہوں نے نماز پڑھ لیا اور اس کے بعد ان کے معاملات میں تو سود ہے، ان کے جو ہے لین دین میں تو حرام ہے، اور ان کا بیٹھنا اٹھنا حرام میں ہے. تو ایسے لوگ کچھ نہیں کر سکتے، یاد رکھ لیجیے. موسیٰ علیہ السلام جس قوم کو لے کر سینا کے صحرا میں پہنچے، وہ بڑی نکمی قوم تھی. اس قوم نے بڑے بڑے معجزے دیکھے، لیکن اس کے باوجود ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا. تو اللہ نے 40 سال انہیں بھٹکایا، بھٹکتے رہے اور ہر قسم کے مصائب جھیلتے رہے، اور یہاں تک کہ یہ نکمے لوگ ختم ہو گئے. نیا جنریشن آیا جس کی موسیٰ، ہارون اور یشع بن نون نے تربیت کی. یہ جنریشن آگے بڑھتا ہے اور بیت المقدس میں داخل ہوتا ہے. تو سے معلوم یہ ہوا کہ بڑے کام کرنے کے لیے سب سے پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کا ایمان اپ ٹو دا مارک ہو، آپ کا ایمان اس لیول کو پہنچا ہو، تب جا کے یاد رکھ لیجیے دشمنوں سے مقابلہ ممکن ہے. آپ کا جتنا بڑا دشمن ہے اتنا زیادہ آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے. اسی لیے ظالموں کے خلاف اللہ اپنے رسول بھیجتا ہے جو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. ایمان ان کا پہاڑ کے مانند ہوتا ہے، وہ آتے ہیں ان ظالموں کا مقابلہ کرتے ہیں. کمزور ایمان والے بڑے بڑے کفر کرنے والے، بڑے بڑے ظلم کرنے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جتنا بڑا ظلم، جتنا بڑا کفر، جتنا بڑا شرک، اتنا ہی بڑا ایمان، اتنا ہی بڑا عمل اور اتنا ہی بڑا یقین ہونا چاہیے، تب جا کے جیت حاصل ہو سکتی ہے، ورنہ حاصل ہونا ممکن نہیں. ھذا باللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.